بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ محرم والحرام تاریخ اور شریعت کے آئینے میں اس سلسلے کی یہ چوتھی ویڈیو۔ محرم کے ایام میں قصداً زینت ترک کرنا حرام اور ممنوع ہے، جس کو سوگ کہتے ہیں، مثلاً مہندی لگانا اور سر پر تیل لگانا۔ ان ایام میں سوگ کے لیے بعض عورتیں ترک کر دیتی ہیں۔ اس کا حکم شرع شریف میں یہ ہے کہ مرد کے لیے سوگ کسی جگہ جائز نہیں، اور عورت کو خاوند کی وفات پر 4 مہینے 10 دن یا وضع حمل تک سوگ کرنا واجب ہے، اور دوسرے عزیزوں کی وفات پر صرف 3 دن تک جائز ہے۔ سو اب 1300 سال کے بعد شہدائے کربلا کا سوگ کرنا بلا شبہ حرام ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ان ایام میں شادی بیاہ کرنے اور خوشی کرنے سے سوگ کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ بعض میاں بیوی کے خاص تعلقات کو ان دنوں میں برا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح پان کا کھانا چھوڑ دینا، پلنگ پر نہ سونا بلکہ اس کو الٹا کر دینا، چارپائی کو الٹا کر دینا، عمدہ کپڑے نہ پہننا، چوڑی توڑ دینا، ان دنوں میں شرع سے ثابت نہیں ہے، اور نہ شریعت میں ان کاموں کی ایام محرم میں کوئی ممانعت آئی ہے۔ محرم شریف میں مرثیہ خوانی میں شرکت جائز ہے یا نہیں؟ ناجائز ہے کہ وہ منع منکرات خلاف شرع باتوں سے مملو ہوتے ہیں۔ اب کہ تعزیہ داری اس طریقہ نامرضیات کا نام ہے، وہ قطعاً بدعت ہے، نجائز حرام ہے۔ تعزیہ بنانا بدعت ہے، اس سے دبدبہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ مال کا ضائع کرنا ہی اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ جنگ جمل کا واقعہ۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی تم میں سے سرخ اونٹ والی نکلے گی، یہاں تک کہ اس پر حواب کے کتے بھونکیں گے، اور اس کے گرد بہت سے لوگ مارے جائیں گے، اور وہ نجات پائے گی جبکہ وہ قتل ہونے کے قریب ہوگی۔ یہ بات اسی طرح پوری ہوئی، اور یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آیا، جو جنگ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان واقعہ ہوئی، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو یہ واقعہ پیش آیا جب آپ حواب کے مقام پر پہنچی تو آپ جس اونٹ پر سوار تھی وہ سرخ رنگ کا تھا۔ وہاں کی بستی کے کچھ کتے بھونکے، اور اس حواب کے کنارے دونوں فریق میں جنگ ہوئی اور بہت سے آدمی مارے گئے۔ حواب ایک پانی کا نام ہے۔ یہ کوئی بڑا تالاب تھا جس رات کی صبح کو حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہونے والی تھی، اور صلح کی بات چیت ہو کر معاملہ ختم ہونے والا تھا۔ اسی رات قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بعض شرارت پسندوں نے یہ گل کھلایا اور دونوں طرف تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں یہ مشہور کر دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے عذر کیا، اور حضرت علی کے لشکر میں یہ شہرت دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عہد شکنی کی۔ کہتے ہیں کہ یہ شرارت عبداللہ بن سبا کے مشورے سے کی گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پانی کا نام معلوم کیا تو لوگوں نے حواب بتایا۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی اور آپ نے لوٹنے کا ارادہ کر لیا، لیکن مروان نے آپ کے روبرو بہت سی شاتیں دلوا دیں کہ نہیں، اس پانی کا نام حواب نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو لوگ حملے کی غرض سے بڑھتے تھے، انہوں نے موقع پا کر اونٹ کی کونچیں کاٹ دی، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہودج زمین پر گر پڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی محمد بن ابی بکر اٹھا کر لے گئے۔ اس جنگ میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمدرد اور ان کے ہمراہ تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ اختلاف محض قاتلان عثمان سے انتقام لینے کے سلسلے میں تھا، جو بدقسمتی سے جنگ کی شکل اختیار کر گیا، اور لوگوں نے اپنی مسموم خواہش کو پورا کر لیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہوئی۔ یزید کی جانشینی، تخت نشینی۔ رجب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد یزید، جس کی بیعت وہ اپنی زندگی میں لے چکے تھے، ان کا جانشین ہوا۔ تخت حکومت پر قدم رکھنے کے بعد یزید کے لیے سب سے اہم معاملہ
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ یزید کی ولی عہدی کی بیعت کے وقت ان دونوں نے اس کو نہ دل سے تسلیم کیا تھا اور نہ زبان سے اقرار کیا تھا، اور ان کے بیعت نہ کرنے کی صورت میں خود ان کی جانب سے دعوی خلافت اور حجاز میں یزید کی مخالفت کا خطرہ تھا، کیونکہ ان کے دعوی خلافت سے سارا حجاز یزید کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے عراق میں بھی شورش برپا ہو جاتی، جیسا کہ آئندہ چل کر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے دعوی خلافت کے زمانے میں ہوا کہ شام کے بعض حصوں کے سوا قریب پورا ملک ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ ان اسباب کی بنا پر اپنی حکومت کی بقا اور تحفظ کے لیے یزید نے ان دونوں سے بیعت لینا ضروری سمجھا، گویا اس کی ناعاقبت اندیشی تھی اگر وہ سمجھداری سے کام لے کر ان بزرگوں کو ساتھ ملا لیتا تو بہت ممکن تھا کہ وہ ناگوار واقعات پیش نہ آتے، جنہوں نے نہ صرف یزید کو ساری دنیا میں بدنام بلکہ اموی حکومت کو لوگوں کی نگاہوں میں مطعون کر دیا، جس کا اثر اموی حکومت پر بہت برا پڑا۔ بنی امیہ کے خلاف عباسیوں کی دعوت میں کامیابی کا ایک بڑا سبب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی تھا، لیکن یزید نے ان پہلوؤں کو نظر انداز کر کے تخت حکومت پر قدم رکھتے ہی ولید بن عتبہ حاکم مدینہ کے نام ان دونوں سے بیعت لینے کا تاکیدی حکم بھیجا۔ ابھی تک مدینہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کی خبر نہ پہنچی تھی۔ ولید کے لیے اس حکم کی تعمیل بہت مشکل تھی، وہ اس کے انجام سے واقف تھا، اس لیے بہت گھبرایا اور اس نے اپنے نائب مروان سے مشورہ کیا۔ مروان سخت مزاج تھا، اس نے کہا دونوں کو اسی وقت بلا کر ان سے بیعت کا مطالبہ کرو، اگر مان جائیں تو ٹھیک، اگر ذرا بھی لے تو لال کریں تو سر قلم کر دو، ورنہ ان لوگوں کو معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر مل گئی تو پھر ان میں سے ہر ایک شخص ایک مقام پر خلافت کا مدعی بن کر کھڑا ہو جائے گا اور اس وقت سخت دشواری پیش آئے گی۔ اس مشورے کے بعد ولید نے ان دونوں کو بلاوا بھیجا۔ اولاً یہ طلبی ایسے غیر معمولی وقت میں ہوئی تھی جو ولید کے ملنے کا وقت نہ تھا۔ دوسرے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی علالت کی خبریں مدینہ آ چکی تھی۔ ان قیاسات سے دونوں آدمی سمجھ گئے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور انہیں بیعت کے لیے بلایا گیا ہے تاکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر پھیلنے سے پہلے ہی مدینہ میں بیعت لے لی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ تھا کہ انکار بیعت کی صورت میں کس حد تک معاملہ نزاکت اختیار کر سکتا ہے، اس لیے اپنی حفاظت کا سامان کر کے ولید کے پاس پہنچے اور مکان کے بغیر آدمی کو متعین کر دیا تاکہ اگر کوئی ناگوار شکل پیش آئے تو فوراً لوگ آپ کی آواز پر پہنچ جائیں۔ ولید نے انہیں امیر معاویہ کی موت کی خبر سنا کر یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تعزیت کے بعد یہ عذر کیا کہ میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے خفیہ بیعت کرنا زیبا ہے۔ جب تم عام بیعت کے لیے لوگوں کو بلاؤ گے تو میں بھی آ جاؤں گا اور عام مسلمان جو صورت اختیار کریں گے اس میں مجھے بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ ولید نرم خو اور صلح پسند آدمی تھا، اس لیے رضامند ہو گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ گئے۔ مروان، جس نے زبردستی بیعت لینے اور انکار کی صورت میں قتل کر دینے کی رائے دی تھی، ولید کی اس نرمی اور صلح پسندی پر بہت برہم ہوا اور کہا تم نے میرا کہنا نہ مانا، اب تم ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ ولید بولا افسوس، تم فاطمہ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خون سے میرے ہاتھ آلودہ کرنا چاہتے ہو۔ خدا کی قسم، قیامت کے دن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا جس سے محاسبہ کیا جائے گا اس کا پلہ خدا کے نزدیک ہلکا ہوگا۔ یزید کی تخت نشینی اور کبار صحابہ کا بیعت سے انکار۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے پہلے انہوں نے یزید کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے کہ اہل عراق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلے میں لائیں گے۔ اگر ایسا ہو اور تم مقابلے میں کامیاب ہو جاؤ تو حسین سے درگزر کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری کی بنا پر
وہ احترام کے مستحق ہیں۔ تمام مسلمانوں پر ان کا بڑا حق ہے۔ تخت خلافت پر متقم ہوتے ہی یزید نے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ منورہ کے حاکم ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ جن لوگوں نے میری بیعت کی مخالفت کی ہے ان سب کو بیعت پر مجبور کیا جائے، خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی حال میں مہلت نہ دی جائے۔ یہ خط پڑھتے ہی اس نے ان حضرات کو مسجد نبوی میں بلا بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس مجلس کا مقصد یقینی طور پر یزید کی خلافت پر بیعت لینا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے حضرات کے مشورے سے ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی خلافت پر بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بیعت کا معاملہ ہے، میں خفیہ طور پر کچھ کرنا یا کہنا نہیں چاہتا، آپ عامت المسلمین کو جمع کر لیں، میں اسی وقت جو کہنا چاہوں گا کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجلس سے اٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ یہی طریقہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ اسی طرح ولید کو ناکامی ہاتھ لگی جس کا خمیازہ اسے اپنے منصب حکومت گنوا کر بھگتنا پڑا۔ اس کی جگہ عمر بن سعید اشدق کو مدینے کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اس نے عبداللہ ابن زبیر کے بھائی عمر ابن زبیر کو ان حضرات کی گرفتاری پر مأمور کیا۔ یہ شخص 2000 نوجوانوں کو لے کر مکہ پہنچا۔ اس نے ان حضرات کو گرفتار کرنا چاہا مگر ناکام واپس ہوا۔ جن دنوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اطراف و اکناف کے لوگ ان کی زیارت ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آج تک کے لیے میرے دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم واقعہ کربلا اور تاریخی حقائق کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ والسلام۔